نکاح کے منعقد ہونے کے لیے یہ 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہوتی ہے یا اس میں گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی ہے ایجاب اور دوسری ہے قبول. ایجاب و قبول ہونا ضروری ہے. ایجاب مطلب آفر، قبول مطلب اس آفر کی ایکسیپٹنس. جو پہلے بولے گا نکاح کے لیے وہ ایجاب ہوگا، اور جو اس نکاح کے ایجاب کو قبول کرے گا وہ قبول کہلائے گا. اب مثال کے طور پہ دولہا اور دلہن یہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں اور یہ ایجاب و قبول کریں تو بھی نکاح ہو سکتا ہے. یعنی دولہا کہے اپنے زبان سے کہ میں نے تجھ سے اتنے حق مہر کے عوض میں نکاح کیا، کیا تجھے قبول ہے؟ اور دلہن سامنے بیٹھی ہوئی اور کہے میں نے قبول کیا. تو دیکھیں دولہا کی طرف سے ایجاب ہوا، دلہن نے قبول کر لیا، یہ ایجاب و قبول ویلڈ ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا معاملہ ہوتا ہے؟ دلہن ڈائریکٹ قبول نہیں کرتی یا ایجاب نہیں کرتی، بلکہ دلہن کی طرف سے دلہن کا وکیل ایجاب کر رہا ہوتا ہے. یعنی قاضی صاحب دلہن کی طرف سے وکیل بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فلاں بن فلاں، یعنی دولہے کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا آپ نے میری موکلہ فلانا بنت فلاں کا نکاح اپنے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں قبول کیا؟ تو دولہا کہتا ہے میں نے قبول کیا. تو اب دیکھیں دلہن کی طرف سے اس کا وکیل یعنی قاضی صاحب ایجاب کر رہے ہیں، پہلے بول رہے ہیں، اور اس کو اوکے کرنے کے لیے قبول کے طور پہ دولہا بول رہا ہے. یہ بھی ایجاب و قبول درست ہے. دلہن نے اگر پہلے اجازت دے دی ہو نکاح پڑھانے کی اس دولہا کے ساتھ تو یہ ایجاب و قبول بھی درست ہے. اچھا، ایجاب و قبول میں الفاظ کیسے ہونے چاہیے؟ یا تو دونوں طرف ماضی ماضی ہو، ایجاب کرتے وقت بھی ماضی ہو کہ میں نے تجھ سے اتنے حق مہر کے عوض میں نکاح کر لیا، ماضی کا لفظ، تو کیا تجھے قبول ہے؟ اور سامنے والا بھی کہے میں نے قبول کیا، ماضی کا لفظ، دونوں ماضی ہوں تو نکاح ہو جائے گا. یا ایک امر کا حکم ہو اور دوسرا ماضی ہو، یعنی مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ تو مجھ سے اتنے حق مہر کے عوض میں نکاح کر، حکم دیتا ہے، اور سامنے والا کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا یا میں نے نکاح کیا، تو ایک طرف سے امر ہو اور دوسری طرف سے ماضی کا صیغہ ہو تو بھی نکاح درست ہو جائے گا. تیسرا، ایک طرف سے حال کا صیغہ ہو کہ میں تجھ سے اتنے حق مہر کے عوض میں نکاح کرتا ہوں، پریزنٹ ٹینس ہو، کرتا ہوں، کیا تو نے قبول کیا؟ اور سامنے سے وہ کہے میں نے قبول کیا، تو حال کا صیغہ پلس ماضی کا صیغہ، اس سے بھی نکاح ہو جائے گا. لیکن مستقبل کا جملہ ہے کہ میں تجھ سے اتنے حق مہر کے عوض میں نکاح کروں گا، اس سے نکاح نہیں ہوتا. نکاح یا تو ماضی کے صیغے سے ہوگا یا حال پلس ماضی کے صیغوں سے ہوگا. تو دولہا دلہن ڈائریکٹ خود بھی ایجاب کر سکتے ہیں، اور دولہا دلہن کی طرف سے اگر انہوں نے اجازت دی ہے تو ان کا وکیل بھی ایجاب و قبول کر سکتا ہے. دولہا کی طرف سے بھی وکیل آ جائے، دلہن کی طرف سے بھی وکیل آ جائے تو پھر دولہا دلہن کو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں وکیل آپس میں ایجاب و قبول کر لیں گے تو ان دولہا دلہنوں کا نکاح ہو جائے گا. دولہا موجود ہے فزیکلی، دلہن کا وکیل موجود ہے تو دلہن کو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دلہن کی طرف سے دلہن کا وکیل ایجاب و قبول کر لے گا. دلہن موجود ہے، دولہا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، دولہا کا وکیل دلہن کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایجاب و قبول کر لیتا ہے، تب بھی نکاح درست ہو جائے گا. تیسری چیز جو نکاح ہونے کے لیے ضروری ہے وہ گواہ ہیں. یا تو 2 مرد ہونے چاہیے یا ایک مرد 2 عورتیں. یہ لویسٹ نصاب ہے گواہوں کا. اس سے کم ہوا تو لاکھ دفعہ بندہ ایجاب و قبول کرتا رہے، اس سے نکاح نہیں ہوگا، اور یہ جو تعلق قائم کریں گے یہ حرام تعلق ہوگا. ورنہ تو زنا کرنے والے بھی زنا کرنے سے پہلے یہ 2 جملے بول لیں تو پھر زنا اور نکاح میں کیا فرق رہا؟ زنا اور نکاح میں فرق یہی ہے کہ نکاح اعلانیہ ہوتا ہے اور زنا چھپ چھپا کے ہوتا ہے. اس لیے 2 مرد یا ایک مرد 2 عورتیں گواہ کم از کم ہونے چاہیے جو اس نکاح کو ایجاب و قبول کو سننے والے ہوں. اب ان گواہوں کی کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ اگر مسلمانوں کا آپس میں نکاح ہو رہا ہے تو ان کا گواہ بھی مسلمان ہونا چاہیے، کافر گواہ نہیں بن سکتا. دوسرا، یہ بہرے نہ ہوں، گواہ بہرے نہ ہوں، گواہ ایجاب و قبول کو سننے کی طاقت بھی رکھتے ہوں اور انہوں نے ایجاب و قبول کو سنا ہوا بھی ہو. یہ نہیں کہ ایجاب و قبول کے وقت حضرت سو رہے تھے اور انہوں نے ایجاب و قبول کے جملے ہی نہیں سنے تو پھر نکاح نہیں ہوگا. ایجاب و قبول کو وہ سننے والے ہوں، بہرے نہ ہوں. اسی طرح دونوں ایک ساتھ موجود ہوں. یہ نہیں کہ پہلے ایجاب و قبول ہوا اور ایک گواہ موجود تھا اور بعد میں دوسرا آیا اور اس کو سنا دیا گیا، اس کو بتا دیا گیا. اس طرح نہیں. جس وقت ایجاب اور قبول کے جملے بولے جا رہے ہیں اسی مجلس کے اندر دونوں گواہوں کا ایجاب و قبول کے وقت ہونا
اور اس ایجاب و قبول کو سننا یہ ضروری ہے، گونگے بہرے نہ ہوں۔ اور اس میں یہ بھی ضروری ہے، یاد رکھیے گا کہ گواہ وہ نہیں ہے جو بندے نے لکھوائیں کہ میرے یہ 2 گواہ ہیں، یہ فلانا ڈمکانا یہ گواہ، یہ کوئی ضروری نہیں ہے بھائی۔ نکاح ایجاب و قبول جب ہو رہا ہے، جب یہ ڈائیلاگز بولے جا رہے ہیں، اس وقت کم از کم 2 مردوں کو یہ ایجاب و قبول سننا ضروری ہے جو مسلمان ہوں، بہرے نہ ہوں، چاہے ان کا گواہ کے طور پر نام نہ لکھا ہوا ہو۔ اگر وہ سن رہے ہیں 2 مرد ہیں، نکاح ہو جائے گا، 1 مرد 2 عورتیں ہیں، نکاح ہو جائے گا، نام لکھوانا وغیرہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس جب یہ ایجاب و قبول ہو رہا ہو تو اس نکاح کو سننے والے کم از کم ایجاب و قبول کرنے والوں کے علاوہ 2 بندے ہونے چاہیے، یا 1 مرد 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ تو گویا کہ شارٹ کیا نکلا کہ نکاح کرنے کے لیے کم از کم 4 بندوں کا ہونا ضروری ہے۔ 1 بندہ ایجاب کرنے والا دولہا یا دلہن کی طرف سے، یا دولہا دلہن خود فزیکلی، دوسرا قبول کرنے والا، 2 بندے ہو گئے، تیسرا بندہ گواہ نمبر 1 مرد، اور چوتھا بندہ گواہ نمبر 2 مرد۔ یہ کم از کم 4 بندے تو نکاح ہونے کے لیے ضروری ہیں، ایجاب کرنے والا، اس کو قبول کرنے والا، 2 مرد گواہ، یہ 4 لوگ۔ اگر 1 مرد گواہ ہے تو پھر 5 بندوں کا ہونا ضروری ہے، 1 ایجاب کرنے والا، دوسرا قبول کرنے والا، 1 مرد گواہ اور 2 عورتیں گواہ، کم از کم 5 لوگ ہوں گے تو نکاح ہوگا۔ اچھا، بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر کسی لڑکی نے کسی اپنے انکل کو وکیل بنایا کہ میرا آپ نکاح سلمان کے ساتھ کر دیں، اور سلمان نے بھی اسی بندے کو وکیل بنایا کہ میرا نکاح آپ شمائلہ کے ساتھ کر دیں۔ اب اس بندے کے پاس شمائلہ کی بھی اجازت ہے کہ سلمان سے نکاح کر دوں، اور سلمان کی بھی اجازت ہے کہ شمائلہ سے نکاح کر دوں، تو یہ ایک ہی بندہ ہے، دونوں طرف سے وکیل ہے، تو پھر یہ دونوں طرف سے ایجاب و قبول کر لے گا، یعنی یہ خود یہی کہہ دے گا کہ میں نے شمائلہ کا نکاح سلمان بن فلانا کے ساتھ کر دیا، بس یہ ایک ہی جملے سے ایجاب و قبول ہو جائے گا۔ اس کو 2 جملے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، قبول بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس سینیریو میں 1 بندہ اور 2 گواہ، 3 بندوں سے بھی نکاح ہو جائے گا، اور اگر 2 مرد گواہ نہیں ہے تو 1 مرد 2 عورتیں، پھر 4 بندے چاہیے، تو کم از کم اتنے ہونے چاہیے۔ اب مثال کے طور پر دولہا پلس دلہن پلس قاضی، یہ 3 دولہا دلہن جاتے ہیں قاضی صاحب کے پاس اور نکاح پڑھا لیتے ہیں۔ اس نکاح کو سننے والا اور کوئی بھی نہیں ہے سوائے قاضی صاحب کے۔ قاضی صاحب دولہا سے ایجاب کرواتے ہیں، دلہن سے قبول کرواتے ہیں اور نکاح کر دیتے ہیں۔ یہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ ایجاب کرنے والا موجود ہے، قبول کرنے والا موجود ہے، لیکن گواہوں میں صرف 1 گواہ ہے قاضی صاحب، وہ بھی تو سن رہے ہیں نا، وہ بھی گواہ بن سکتے ہیں۔ قاضی صاحب تو موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ 1 مرد ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے، یا 2 عورتیں ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہے۔ تو کورٹ میں بھی میرج ہو رہا ہو، کہیں تنہائی میں بھی اگر شادی ہو رہی ہو، تو ایجاب و قبول کرنے والوں کے علاوہ کم از کم 2 مسلمان مرد جو سننے کی طاقت رکھتے ہوں وہ ہونے چاہیے، یا 1 مرد 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ اور نکاح کے لیے چوتھی جو لازمی چیز ہے کہ یہ ساری کاروائی ایک مجلس میں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو رہا کہ ایجاب ہو رہا ہے امریکہ سے ویڈیو کال پہ، قبول ہو رہا ہے انڈیا کے اندر، اور 1 گواہ بیٹھا ہوا ہے آسٹریلیا میں، اور 1 بیٹھا ہوا ہے برطانیہ میں، اور ویڈیو کال پہ یہ چاروں کیمرے دیکھ کر نکاح کر رہے ہیں۔ یہ نکاح نہیں ہوگا۔ نکاح کے لیے ان سب کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے۔ دونوں گواہ بھی اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایجاب کرنے والا بھی اسی میں ہوگا، قبول کرنے والا بھی اسی میں ہوگا، تب نکاح ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فون پہ نکاح کر لیا، بھائی فون پہ ایجاب کر لیا، دوسرے فون پہ قبول کر لیا، گواہ وہاں سے سن رہے ہیں، اس سے نہیں ہوتا، ایک مجلس ہونی ضروری ہے۔ اگر مثال کے طور پہ دولہا امریکہ میں رہتا ہے، دلہن کینیڈا میں رہتی ہے، اور ان کا نکاح کراچی میں کرنا ہے، تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، فون پہ نہیں ہوگا، ویڈیو کال پہ نہیں ہوگا، لیکن دولہا کراچی میں اپنا وکیل بنا دے کسی کو، دلہن کراچی میں کسی کو اپنا وکیل بنا دیں، اور یہ دونوں وکیل ایک کمرے میں ملاقات کر لیں، اور ان 2 وکیلوں کو سننے والے کراچی میں اسی کمرے میں 2 مرد ہوں، یا 1 مرد 2 عورتیں مسلمان سننے والی، اور یہ وکیل اسی کمرے میں ایجاب و قبول کر لیں جس کو وہ وکیل سننے والے ہوں، گواہ سننے والے ہوں، یہ نکاح ہو جائے گا۔ چاہے دولہا امریکہ میں بیٹھا ہو، دلہن کینیڈا میں بیٹھی ہو، یہ نکاح ہو جائے گا۔ تو فون پر نکاح کرنے کا یہ صحیح طریقہ ہے کہ آپ نے اجازت لے لینی ہے، وکیل بنا دینا ہے کسی کو کراچی میں، اور کراچی میں وہ بندہ اسی ایک مجلس کے اندر ایجاب و قبول کر لے جہاں پہ سارے لوگ اسی مجلس میں موجود ہوں۔ یہ 4 چیزیں، ایجاب، قبول، گواہ اور ایک مجلس ہونا۔ باقی قاضی صاحب کوئی ضروری نہیں ہے بھائی، نکاح کرنے کے لیے قاضی صاحب کوئی ضروری نہیں ہے۔ 2 وکیل مل جائیں، دولہا کا وکیل دلہن کا وکیل، یہ جملہ بول دیں
کہ میں نے اپنے موکل فلانا بنت فلاں کا نکاح اتنے حق مہر کے عوض میں آپ کے ساتھ کر دیا، کیا آپ کو قبول ہے؟ سامنے والا کہے میں نے قبول کیا، تو بس نکاح ہو گیا، قاضی صاحب کی ضرورت نہیں ہے، ایجاب و قبول سے ہی نکاح ہو جاتا ہے۔ اس نکاح کو سننے والے 2 گواہ ہونے چاہیے، 2 مرد، اور مجلس ایک ہی ہونی چاہیے، ایک ہی کمرے میں ایک ہی وقت میں یہ سارا کام ہونا چاہیے۔ لیکن ہمیں چونکہ یہ ٹیکنیکل چیزیں پتہ نہیں ہوتی، بعض اوقات نام لینے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، اگر نام غلط لے لیا، ایک تو یہ ہے کہ دلہا دلہن کی طرف اشارہ کر دیا، وہ بیٹھے ہوئے پھر ہو جائے گا نکاح، لیکن وہ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں اور پھر نام لینے میں غلطی کر دی، اسما بولنا تھا شمائلہ بول دیا، سلمان بولنا تھا شاہد منہ سے نکل گیا، تو یہ نام اگر غلط لے لیے تو پھر تو لڑکا اسپیسیفک ہی نہیں ہوا، لڑکی اسپیسیفک ہی نہیں ہوئی، تو نکاح کس طریقے سے ہوگا؟ تو یا تو وہ اشارہ اس کی طرف کر دے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہوں کہ بھائی اس کا نکاح اس سے ہو رہا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہاں موجود نہیں ہے تو اس بندے کا نام بھی ٹھیک لینا پڑے گا، اس کے ابا کا نام بھی ٹھیک لینا پڑے گا۔ اب اتنی ساری ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں تو قاضی صاحب کو وہ پتہ ہوتی ہیں، عام عوام کو پتہ نہیں ہوتی، اس لیے وہ قاضی رکھ لیتے ہیں، لیکن نکاح کے لیے قاضی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح خطبہ ہے، یہ خطبہ بھی سنت مبارکہ ہے، ہونا چاہیے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن نکاح ہونے کے لیے، نکاح مارز وجود میں آنے کے لیے خطبہ کوئی ضروری لازم چیز نہیں ہے۔ اسی طرح مہر ہے، مہر کا ذکر ہونا چاہیے نکاح کے اندر، لیکن اگر مہر کا کوئی ذکر نہیں کرتا تو کیا نکاح نہیں ہوگا؟ نہیں، نکاح ہو جائے گا، نکاح بالکل ہو جائے گا، اور اگر یہ آپس میں کوئی مہر طے کر لیتے ہیں تو وہ مہر دینا پڑے گا، ورنہ مہر مثل لازم ہوگا۔ مہر مثل کیا؟ اس عورت کی خاندان والی دوسری عورتوں کا جو ایوریج مہر ہوتا ہے وہی اس کا مہر آٹومیٹکلی بن جائے گا۔ یہ ڈی ایچ اے والی ہے، اس کی کزن ڈی ایچ اے والی ہیں، ان کا مہر عموماً 10 لاکھ ہوتا ہے، اس کا بھی 10 لاکھ ہو جائے گا۔ یہ کوئی غریب علاقے والی ہے، اس کا مہر آن ایوریج 30,000 ہوتا ہے، تو اس کا بھی مہر مثل 30,000 ہو جائے گا، یا جو شادی کے بعد دولہا دلہن متفقہ طور پر ڈیسائیڈ کر لیں وہ مہر ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا مہر کوئی ذکر لازمی نہیں ہے، نہیں بھی ذکر کریں گے تب بھی نکاح ہو جائے گا، مہر مثل ہو جائے گا، اور قاضی کوئی ضروری نہیں ہے، خطبہ سنت مبارکہ ہے لیکن لازم نہیں ہے۔ منیمم بیر منیمم یہ ریکوائرمنٹ ہے نکاح ہونے کے لیے، 4 لوگ یا 5 لوگ یا دونوں طرف سے ایک ہی وکیل ہے تو کم از کم 3 لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔